بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیں، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ کریم ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائیں۔ اللہ کریم آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں، سکون والی، چین والی، راحت والی لمبی زندگی عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہم سب کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیں۔ اللہ کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائیں، دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائیں۔ اللہ کریم ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیں، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ کریم ہم سب کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیں۔ آمین۔ فرمائے کہ جو بندہ دوسروں کی فکر کرتا ہے، دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے، امت کے بارے میں سوچتا ہے کہ ساری امت اکٹھی ہو جائے، امت کے بارے میں امت بن جائے، سارے مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو جائے، وہ بندہ اللہ کے بڑے قریب ہوتا ہے۔ ہم نے آپ نے سنا ہوگا اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کی فکر کی، صحابہ کرام نے بھی کی، اللہ کے نیک بندوں نے بھی کی، اور یہ فکر ہم سب کے ذمے ہے۔ ساری امت کو جوڑنا، دین کے اوپر لانا، اللہ کے احکام سمجھانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی بتانا، دنیا میں کس طرح زندگی گزارنی ہے سمجھانا اور بتلانا، اپنی مرضی نہیں کرنی، زندگی کے کسی شعبے میں اپنی مرضی نہیں کرنی۔ اگر اپنی مرضی کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے، اور یہ نقصان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضرات صحابہ کرام سے صرف ایک مسواک والی سنت چھوٹی،
اللہ نے جنگ فتح نہیں ہونے دی۔ جب مسواک کی اللہ کی غیبانی مدد، اللہ نے صحابہ کرام کا رعب ان کے دلوں کے اندر ڈال دیا، بھاگ گئے۔ سنت والی زندگی فرمایا شفا بھی ہے اور رعب بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تک مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی نہیں اپنائیں گے، سنت کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، کامیابی مل نہیں سکتی کسی شعبے میں۔ صحابہ کرام نے سب سے پہلے دین کو سیکھا، قرآن کو سیکھا، نماز کو سیکھا، دین کے مسائل سیکھے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں تو نماز نہیں آتی، 60-70 سال کا نمازی ہوگا، ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی، وجہ نماز صحیح نہیں پڑھی ہوگی۔ ہم بھی مسلمان ہیں، اگر نماز نہیں آتی نا، کوئی حرج نہیں ہے، سیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد تھے، 60 سال کے، 70 سال کے، 30 سال کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر غالباً 30 یا 32 سال بتاتے ہیں۔ جب وہ ایمان لائے، قرآن کو بھی سیکھا، دین کو بھی سیکھا اور دین کی محنت بھی کی، جب اسلام قبول کیا، اللہ اکبر، غالباً 40ویں نمبر پر تھے، اور جب محنت کی تو دوسرے نمبر پر آ گئے۔ اللہ پاک کے ہاں محنت، اللہ کریم انسان کی محنت کو دیکھتے ہیں کہ انسان کتنا محنتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ مبارک محنت ہے لوگوں کو سمجھانا۔ ہر نبی نے یہ محنت کی، ہر نبی نے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال لوگوں کو بلاتے رہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جن لوگوں نے بات کو مانا وہ کامیاب ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا، اس نے بات کو نہیں مانا، ناکام ہو گیا۔ حسب نسب نہیں چلتا، ایمان والا ہوگا تو کام بنے گا۔ آخرت کے دن بھی وہی جنت میں جائیں گے جو ایمان اعمال والے ہوں گے، جو ایمان اعمال والے نہیں ہوں گے وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ مختصر سی زندگی ہے، سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں، اللہ کی مان کر زندگی گزاریں گے تو خوشحال رہیں گے، اور جنت کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ سونے چاندی کے محل، زمرد یاقوت، شراباً طہورا کی نہریں، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، سونے کے کنگن، آنکھوں میں سرما، گھنگریلے بال، سلام ہی سلام، خوشیاں ہی خوشیاں، نعمتیں ہی نعمتیں، عزت ہی عزت، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار، اللہ کا دیدار۔ کریں ہم تیاری
آخرت کی، یہ دنیا چھوٹنے والی ہے۔